Okay, so we have some problem, but we come up with a solution. So now اب ہم بات کریں گے اسپیسیفک انسیڈنٹ کے بارے میں. اسپیسیفک انسیڈنٹ جس کی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ اس پوڈ کاسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ ہے لاہور والا انسیڈنٹ جو ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا ہے. اسعد, آپ اگر ویورز کو ایکسپلین کرنا چاہیں کہ ہوا کیا تھا, جو جن کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے, یا پھر وہ اگر باہر سے سن رہا ہے, کوئی انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے جو اردو سمجھتے ہیں, اگر وہ باہر سن رہے ہیں تو ان کو ذرا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں ہوا کیا تھا اس انسیڈنٹ میں. جی حافظ صاحب, جہاں تک میرے نالج میں بات ہے یہ, تو حافظ صاحب یہ میں چاہتا ہوں یہ جگہ جگہ شیئر ہونی چاہیے, خاص طور پہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے. حافظ صاحب, ایک گاڑی گجرانوالہ سے لاہور آ رہی تھی, رات کا وقت تھا. وہ ایک وومن ڈرائیونگ کر رہی تھی ود 3 چلڈرن. تو تھوڑا سا ٹول پلازا کے کوئی 6 کلومیٹر کے دور کے, مطلب غالباً 4 یا 6 کلومیٹر کے دور پہ وہ کار رکی ہے. انہوں نے ہیلپ کے لیے کال کی ہے. تو پولیس والوں کا کیا ہے جی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو کیا نام ہے, ایک تھانہ کہتا ہے کہ ہمارے رینج میں نہیں تھی, دوسرا تھانہ کہتا ہے ہمارے رینج میں نہیں. سب سے پہلے یہاں پہ آ گئی سسٹم اور لوگوں کی غلطی, کہ مطلب ان کو یہی نہیں پتا کہ ایک ایسی جگہ ہے لاہور موٹر وے, ایک کراؤڈڈ ایریا جہاں پہ ٹریفک ہوتی ہے, وہاں پہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا نام ہے ابلائج کس طرح کرنا ہے جو بندے پھنس رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سسٹم کی خرابی یہاں پہ آ گئی. اس کے بعد حافظ صاحب وہ لاہور کے جو سی سی او جنہوں نے بیان دیا کہ رات کو عورت کیوں نکلی, مطلب میرے تو سمجھ سے باہر ہے, یا یہ بھنگ پیتے ہیں لوگ, یا یہ پتہ نہیں کرپٹ لوگ ہیں, کیا لوگ ہیں. حضرت عمر بن عبد الخطاب کا ایک ان کے لیے کال کافی ہے کہ اگر ایک عورت اسلامک اسٹیٹ کے اندر ایک عورت یمن سے اجمان فل گولڈ سے لدی ہوئی آ سکتی ہے بغیر کسی فیر کے رات کے دوسرے پہر, مطلب لیٹ والے پہر. یہ حضرت عمر بن عبد الخطاب کا کال ہے. تو مطلب یہ ایک تھپڑ ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو مطلب اپنی غلطی ماننے کے بجائے, اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے, کچھ سٹیپس اٹھانے کے بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی عورت کا کیوں نکلی, عورت کو رات کو کیا کرا. میں نے کچھ عورتوں کے منہ سے بھی یہ سنا ہے. سب سے پہلی بات, یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ ایک ایسا شرمناک انسیڈنٹ ہے. 3 بچے ان کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ برا, مطلب استغفر اللہ, مطلب آپ کیا کہہ سکتے, گاڑی کے شیشے توڑ کے ان کے پیسے لے کے, مطلب آپ اس کو تب کنڈیم بھی نہیں کر سکتے اس انسیڈنٹ کو. مطلب آپ اس کے اوپر جتنی نفرت کا اظہار کریں اتنا کم ہے. مطلب ایسی بے حیائی, ایسی ظلم. پھر لوگ کہتے ہیں جی کرونا دنیا میں کیوں آ گیا, کرونا یہ تو مطلب اللہ کا عذاب آ گیا ہمارے اوپر, یا پھر مطلب اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بے حیائی ایسی حافظ عام ہو گئی ہے کہ مطلب یہ آپ دیکھیں, نو افینس ٹو اینی ون, لوگوں نے سوشل میڈیا, ہم بھی سوشل میڈیا پہ اس وقت بات کر رہے ہیں, انسٹاگرام اسنیپ چیٹ پہ ہم پوسٹ لگا رہے ہیں, 2-3 دن بعد ہم پھر بھول جائیں گے, پھر ہم مہینے بعد کوئی نیو کیس آئے گا. اب دیکھ لیں ہماری ہسٹری دیکھ لیں, زینب کیس, اس کے بعد ایک پچھلے دنوں بچوں کی ایک بچی کا کیس, اب یہ کیسز, مطلب ایک لڑکی سے میں بات کر رہا تھا تو مطلب ان کے اوپر ایسا افیکٹ ہوتا ہے نا اس چیز کا کہ ہم لوگ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب ایسا یہ ایک انسان کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. آپ تک یہ ہمارا کس طرح کا معاشرہ اگر ایک عورت سیف نہیں ہے تو, مطلب ایک عورت نا اگر ایک گلی سے گزر رہی ہوگی نا, ادھر 3-4 لوگوں کا گروپ کھڑا ہوگا تو وہ عورت اپنے آپ کو انسیف فیل کرے گی, اور وہ واقعی انسیف صحیح فیل کرے گی کیونکہ وہ لڑکے کمنٹ کریں گے, لڑکے اس لڑکی کو بادر کریں گے. یہ یہاں پہ تربیت کی کمی کہہ لیں, اسلام کی کمی کہہ لیں, آپ اس کے اندر جس مرضی کی کمی کہہ لیں, مطلب نعوذ باللہ یہ جو ہوس کا معاملہ ہے نا, تو مطلب آپ اس کو کسی چیز سے پروو نہیں کر سکتے. مطلب آپ کیا, اب لوگ کہتے ہیں جی کپڑے چھوٹے پہنے ہوئے تھے,
جی وہ تو ایسے مطلب اپنی باڈی 6 مہینے کی بچیوں کا ریپ ہو جاتا ہے، جو بورن ابھی بچی پیدا ہوئی ہوتی ہے، بچوں کا چھوٹے چھوٹے ریپ ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی کپڑے برے پہنے ہوئے تھے، ان کے بھی کوئی باڈی پارٹ ویزیبل تھے یا ان کے بھی کوئی ابھار نظر آ رہے تھے. نہیں بس ایک مجھے پڑھے لکھے لوگ ہاں سب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لڑکی کے عورت اس کی لڑکی کے تو کپڑے بڑے ہی بےہودہ تھے. وہ یار شرم کرو کچھ. آپ کے دو، میں نے جیسے پچھلی بھی ایک بات کی تھی کہ 2 پردے ہیں آپ کے، کہ ایک عورت کا پردہ ہے جو اس کی باڈی کا، آپ کو اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے. مرد کا پردہ اس کی نظریں ہیں، آپ اپنی نظریں جھکاؤ، آپ کہیں سے گزرے وہاں سے نظریں جھکاؤ. آپ مطلب آپ صاحب آپ مطلب اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ مطلب یہاں پہ کسی کو بلیم کرنا یا کہ بلکہ یہ بات کرنا کہ بھائی جان آپ وہاں پہ غلط کر کیا رہے ہو، آپ کے سامنے غلط ہو کیا رہے ہیں. یہاں پہ یونیورسٹیز میں کلچر ہے لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے، لڑکی ہراسمنٹ ہوتی ہے، سمپل ہراسمنٹ ہوتی ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. کنفیشن پیجز بنے ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب میرے کچھ بڑے کلوز لوگوں پہ کنفیشن مطلب بےہودہ کنفیشن ڈلتی ہے. یہ ہراسمنٹ نہیں تو کیا مطلب یہ ہم خود ملوث ہیں ان چیزوں میں. مطلب ایک لڑکی معصوم پڑھنے صرف اپنے گھر سے پڑھنے آئی ہے، اس کے آپ کپڑوں کا ذکر کر کے جی وہ آپ ادھر بیٹھتی ہیں ان کے اوپر کنفیشن ڈال دیں گے. ہماری سائبر کرائم یہ ہماری چیزیں کتنے رہیں گے، ہم گورا کلچر میں مطلب زندہ رہ رہے ہیں. یہ ہراسمنٹ ہے، یہ ہمیں ہمارے معاشرے کو ہمارے قانونوں کو تھوڑا سخت ہونا پڑے گا. ہاں آج کل ایک لڑکی سانس نہیں لے سکتی باہر، یہ ہمارے سامنے روز مسالے ہیں. اور پھر یہ ہمارے کلچر نہیں جا رہا، وہ بچی چیک کر وہ دیکھ اس نے کیا پہننا، وہ یار شرم کرو. ان کے لیے لائن یہی ہو کہ بغیر تو کچھ حیا کرو. حاصل ہم ایک عرصے تک اللہ معاف کرے اللہ کہ ہمیں بھی ایجوکیشن نہیں تھی کہ لڑکی سے کس طرح بات کرنا ہے، لڑکی کو کیسے مطلب یہ ہمارے اسلام میں لگا ہمیں سب کچھ دکھایا ہوا ہے، لیکن ہمارے تک وہ باتیں لیٹ پہنچی، لیکن اللہ کا شکر ہے پہنچی. لیکن ابھی تک آپ کلچر دیکھ لیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے اچھے گھر کے بچے اچھے گھر کے لوگ ان کو آپ دیکھیں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کبھی یہ برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی ان کو آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ دوسروں کی ماں بہنوں کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے کرنا. مکافات عمل ہوتا ہے، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے. مکافات اگر آپ کسی کی ماں بہن کو تنگ کریں گے تو اس کا آپ کے اور آپ کے گھر پہ عذاب آئے گا. بالکل. یہ ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں آپ دوسروں کی بہن کو چھیڑ دیں. یہ ایک میں اسپیسیفک انسیڈنٹ سے تھوڑا آگے نکل کے آج کل کے معاشرے کی بات کروں. آپ دیکھیں آپ کسی کی بہن کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی بہن گھر میں بیٹھی، آپ کو شرم نہیں آ رہی، آپ کو خوف نہیں آ رہا اللہ کا کہ مطلب کہ کیا ہو آپ مطلب آپ کسی لڑکی پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو یہ ہے آنی کہ آپ کی بہن پہ اگر ہوٹنگ کرے گا تو آپ کیا فیل کریں گے؟ ہم ادھر کوئی لڑکی کہہ دے نا جی کہ میرا جسم میری مرضی، وہاں پہ تو سارے چڑھ پڑتے ہیں اور لڑکیوں نے یہ کیا کیسے دیا. میں حالانکہ مطلب یہ عجیب ناروں کہ میں بھی خلاف ہوں، بے حیا ناروں کہ میں، لیکن آپ نے کون سا لڑکیوں کو پروٹیکشن دے دی؟ وہ تو ہم حقوقوں کی بات ہی نہیں کر. اسلام میں عورت کے اتنے حقوق ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب یہاں پہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں، ان کو ٹاپکس چاہیے، وہ جو لڑکی کے باڈی فگر پہ باتیں کریں گے، وہ لڑکی کے کپڑوں پہ باتیں کریں گے، ان کے ابھاروں پہ باتیں کریں گے. ان کو یہ نہیں پتا. آپ کو جو ایک لائن حادثہ میں نے شروع سے بتائی ہوئی ہے کہ ہم نے عورت کی حیا پر اتنا غور کیا ہے کہ مرد کی بے حیائی بھول گئے ہم کہ مرد بھی بے حیا ہو سکتا. ہمارا کوئی کنسرن نہیں اس نے کیا پہننا ہے یا وہ کیسی نظر آ رہی ہے یا وہ کیا شو کر رہی ہے. ہمارا یہ کنسرن ہے جو ہماری یہ 2 آنکھیں ہیں. میں سب ڈیئرلی چاہوں گا کہ یہ آپ جگہ جگہ پہ شیئر کریں یہ ویڈیو. میں بھی شیئر کروں گا. آپ کے جو باہر دوست ہیں، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش، کیونکہ انڈیا میں بھی ہمارے پاکستان میں انڈیا میں اتنا پون دیکھا جاتا ہے. مطلب یہ پورن، یہ بے حیا، یہ سیزن، یہ اس چیز کو
ناؤز باللہ کرتے ہیں. اور حافظ صاحب اس کا سلوشن بھی, کیونکہ یہ ایک ہم کمپیکٹ ویڈیو, حافظ صاحب یہ ایک کمپیکٹ ویڈیو ہم نے بنانی ہے, اس کے اندر یہ پورے اسپیسیفک انسیڈنٹ کے علاوہ بھی اس کا سلوشن حافظ صاحب یہ ہے. 80s میں ضیاء الحق کے دور کے اندر ایک ریپ کیس آیا تھا, تو اس بندے نے کیا نام ہے پھانسی, اس کو سڑک پہ لٹکا دیا تھا. سڑک پہ لٹکا دیا تو 10 سال ہمارے پاکستان میں کوئی ریپ کیس نہیں ریکارڈ ہوئی. آپ سب ہمیں جب تک ہم شریعت کے اصولوں پہ نہیں آئیں گے نا, تو یہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک سلوگن چاہ رہا ہے ہینگ دا ریپسٹ. ہم یو این کو, ہم نے یہ پچھلے دنوں ہینگ دا ٹیررسٹ ہینگ دا ریپسٹ والا سلوگن ہمارے کافی اس پہ عمل درآمد, تو میں سیاستدانوں کے نام لینا چاہتا ہوں, بلکہ بلاول بھٹو صاحب, فواد چودھری صاحب, 2-3 اور ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جو کہتے ہیں جی ہم نے ملک کی خدمت کرنے, انہوں نے صرف یو این کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں جی یہ تو بڑی سخت سزا ہے جی, عمر قید ٹھیک ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, عمر قید میں ٹھیک ہے جی یہ ریپسٹ ہے, امیر باپ کے بچے ہوتے ہیں, امیر باپ کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر. ویسے تو یہ عام ہے ہر جگہ پہ, لیکن زیادہ تر میں آپ کو ایک ٹرینڈ بتا رہا ہوں, ان کو عمر قید ہوتی ہے, عمر جی کرتے کرتے 5 سال پہ آ جاتی ہے, 5 سال سے 2 سال پہ آ جاتی ہے, 2 سال سے مہینے پہ آ جاتی ہے, تھوڑے سے پیسے دے کے وہ پھر کہیں امریکہ امریکہ نکل جاتے ہیں. ایک پورے خاندان کی زندگی برباد کر کے, لڑکی کی زندگی برباد کر کے. آصف میں بتا نہیں سکتا, میرے ارد گرد ایسے کیسز ہیں جن کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوا ہوا, جن کے ساتھ مطلب بچیوں کے ساتھ یہ ہوا ہوا, اور ان کو پتہ ہے کس نے کیا. لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ویک معاشرہ ہے, ایسا ویک معاشرہ ہے, ان کو سزائیں دینے کے بجائے ہم اس کو چھپا ہاں لیتے ہیں کہ عزت کا یہ خطرہ ہے, یہ خطرہ ہے وہ, اور اس اب کیا کا کریں ہم. یہ جو انسیڈنٹ ہے نا, یہ بہت ہی مطلب ہے کہ پریشان کن بات ہے. یہ جو 10% رپورٹ ہوا یا پھر میڈیا کے اندر آ گیا, یہ جو گجرا والا کا جو واقعہ ہے یا لاہور کا جو بھی ہے, یہ جو واقعہ اسپیسیفک موٹر وے کا, یہ تو میڈیا کے اندر آ گیا تو رپورٹ ہو گیا, یا پھر اس کو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے سن لیا, اور ایک علیحدہ بات ہے ہم نے یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا, اور اس طرح ہی ہوگا. میں بھی ادھر ہی ہوں اور آپ بھی ادھر ہی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہوگا کیا کہ کوئی سزا دے دی جائے گی, عمر کیا جیسے آپ بات کر رہے ہیں, اور بعد میں اینڈ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. اور جو آپ نے بات کی نا, اور آفت صاحب 10% رپورٹ ہوئے اور 90% رپورٹ نہیں ہوتے, جو کہ ہراسمنٹ یا سیکشل ابیوز ہوتا ہے. وہ بتاتے ہی نہیں ہیں شرم کے مارے. سر آفس کے اندر اتنی جی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. ورک ہاں پلیس جی ہاں ہراسمنٹ جی اتنی بڑی ہاں بات جی ہے, ہاں جی ایک پورا ملک آپ چلا رہے ہیں, آپ اس اتنے بڑے جی انسیڈنٹ کو دیکھ ہی نہیں رہے, آپ کنسیڈر ہی نہیں سے کر رہے. آپ بھی پروٹیکشن دے. اور صرف میں یہ بات مجھے کرنی تو نہیں چاہیے تھی, لیکن مسلمان ہیں نا ہم, اور میں ہر بندے سے یہ فکرہ سنتا ہوں, میں نے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے اینڈ پر جانا تو جنت نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہیں. ہم آل محمد ہیں, ہم ہاں جی محمد کے ماننے والے ہیں, ہم نے جانا جنت میں ہے. بھائی جو مرضی کرتے رہو, تم بے غیرتیاں کرتے رہو, ہاں جی بٹ جانا تم نے جنت میں ہے. یہ کس قسم کا معاشرہ ہے بھائی, مجھے ہاں سمجھ جی نہیں آ رہی. اور جو آپ نے بات کی نا ہینگ دا ریپسٹ, وہ ہے شارٹ ٹرم سولوشن. میں ڈس ایگری تھوڑا سا آپ سے ہاں بات جی کروں. وہ آپ نے 10 سال بات کی جنرل ضیاء الحق کی, انہوں نے لٹکایا تھا 10 سال کیس میں, اس وقت ٹائم ڈفرنٹ تھا. اب بھی اس کا اثر ہوگا مے جی بی 2 یا 3 سال. لانگ ٹرم میں سولوشن کیا ہے اس کا؟ آئی جی بلیو کہ ہمیں اپنے بچوں کو یا لڑکوں کو آصف جی ایجوکیٹ جی کرنا ہے. جی یہ کوئی ریپس کو ہینگ کر دینا ہاں یہ جی ہاں جی بالکل بالکل سولوشن نہیں ہے. ہارون احمد, آپ اس میں کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں؟ اسپیسیفک انسیڈنٹ جی کی بات کر رہے ہیں اور سولوشن کی بات کر رہے ہیں. جی حافظ, ابھی آپ نے جو بات کی کہ یہاں پہ جو معاشرہ بنا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم تو جنت میں جائیں گے, تو ہم سے پہلے جو قوم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, وہ تھے بنی اسرائیل کے لوگ. بنی اسرائیل بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ چنے ہوئے لوگ ہیں,
جس طرح ان کا عقیدہ ہے انہوں نے اپنے پیغمبر کے اوپر ایمان لایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کے اوپر ایمان رکھا ہوا تھا. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ ایٹ دی اینڈ جائیں گے تو جنت میں, جس طرح کہ ہمارا بنا ہوا ہے, ہم جو بھی ڈالنے کے ہم بیٹھے. اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے پہلے پارے میں یہی فرماتا ہے, کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ لکھوا لیا کہ آپ جنت میں جاؤ گے؟ خدا نے آپ کے ساتھ ایسا کی وعدہ کیا کہ آپ لوگ جنت میں ہی جاؤ گے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب اس طرح یہ تو آپ کو جواب قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دے دیا ہوا کہ اس طرح کی کوئی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ مسلم جنت میں جائیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا بولا, ہینگ دا ریپسٹ. جی, تو ہم سب ہینگ دا ریپسٹ ایک سلوشن تو ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے سلوشن نہیں ہے, لیکن اگر یہ سلوشن ہمیشہ کے لیے چلتا رہے تو کرنل ضیاء الحق نے ایک دفعہ سال کے لیے, اس کے بعد کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ قانون چلا نہیں. جنرل ضیاء کے پاس جانے کے بعد یہ قانون چلا نہیں, ریپسٹ کو ہینگ نہیں کیا گیا, تو پھر دوبارہ سے ریپ کیس آنا شروع ہو گئے. اگر وہ قانون ابھی تک چلتا ہوتا تو یقین کریں لوگ عورت کے پاس سے گزرنے سے بھی ڈرتے کہ ہم پہ کوئی کیس نہ چل رہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بات کا پک کر رہے ہیں میری. جی, تو اس کے اوپر اگر صاحب بھائی کچھ کہنا چاہتے. حافظ صاحب, حافظ روم بھائی نے اتنی کوئی مطلب پرفیکٹ بات کی ہے نا کہ یہ ایک سلوشن تو ہے, لیکن یہ اگر چلتا ہوتا تو بھی یہ اچھا سلوشن ہوتا, کیونکہ ہمارے جس طرح کے سیاستدان ہیں, جس طرح کی ہماری کنٹری میں حالات ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جی یو این, ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں نا, وہی انگریزوں کی غلامی ہمارے ذہن میں سے جا نہیں لی 2-2.5 سال کی. خوش کرنے کے لیے ہم ان کے قانونوں پہ چلتے ہیں, نہ کہ وہ قانون جو حضرت عمر فاروق ہمیں دے کر گئے ہیں, جو اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں, جو اللہ نے حکم فرمایا, وہ قانون چھوڑ کے ہم انگریزوں کی وہ چاپلوسیاں کرنے پہ رہتے ہیں. ان کے ہم نے کیونکہ ان سے پہلے ہماری غلامی کی زندگی. اور ہاں سب لانگ ٹرم نا, اور لانگ ٹرم کے اندر نا یہ ایجوکیشن بہت بڑی چیز ہے. قاری صاحب سے لے کے بزرگوں تک ہر کسی کو ایجوکیٹ, بچوں سے لے کے ٹیچر تک ہر کسی کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بچوں کو تو ایجوکیشن, اب آپ کو میں نے جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ سیکشل ایجوکیشن مطلب ہم گندے بچوں سے سمجھتے ہیں, نہ کہ ان لوگوں سے سمجھتے ہیں جو واقعی ہمارے بھلائی چاہتے ہیں. آج کل تو حافظ آپ فیملی کے دور دور کے لوگ ہوتے ہیں جو سیکشل ابیوز کا بچوں کو شکار بناتے ہیں. بچوں کو ہمیں اس طرح ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بچوں کے یہ اگر میرے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اس طرح کی قریب آ رہا ہے, تو ہم نے بولنا ہے, ہم نے اپنے امی ابو کو بتانا ہے, ہم نے اپنے بھائیوں, اپنے بہنوں, اپنے بڑے لوگوں کو بتانا ہے. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا. اکثر بچوں کے ساتھ تو کیا ہو جاتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کوئی 8ویں 9ویں 10 سال کے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ایسے بہت سے کیسز دیکھے. اور ہاں سب لانگ ٹرم یہی ہے کہ بچوں کو ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. خاص طور پہ عورتوں کا ایک مطلب عورتوں کا پورشن ایک چھوڑ دیں, آپ ان کی ایجوکیشن کا پورشن چھوڑ دیں. مردوں کو اور کیا نام یہ ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اس کے اوپر اسپیشل جو ان کو بچپن سے اگر ایسی بات ہے نا, جیسے ایک چھوٹی سی میں بات بتانے کی کوشش کروں گا. اگر تو جیسے ایک حافظ ہے, اس کے دل کے اندر قرآن ہے, وہ تو کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گا, لیکن پھر بھی آپ کیسی دیکھتے ہیں جہاں پہ حافظ بھی کیونکہ ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ نے ان کی بھی ایجوکیشن کم ہے, ان کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. یہ لانگ ٹرم ہے کہ آپ نے بچپن سے ان کو ایجوکیٹ کرنا ایسی. لیکن آج کل تو جو ٹیچر کے لوگ ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ بھی اس چیز میں ملوث ہیں. تو آپ یہاں پہ کیا کریں, یہ ایک میرا سوال ہے کہ یہاں پہ جو بندے ایجوکیشن مطلب جن کے پاس ہے وہ یہ حرکتیں کرے, تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے.